بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس مہربان ذات سے جو تمام زبانوں اور حوال کو جاننے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے ہمارے قصے کا موضوع ہے حجاج ابن یوسف، تاریخی پس منظر۔ خلافت اموی کے حکام میں حجاج ابن یوسف سے زیادہ کسی شخص کو شہرت حاصل نہیں ہوئی، مگر یہ شہرت عدل و فیض رسانی کی نہیں تھی، سیاست و قہر کی تھی۔ تاریخ اسلام میں حجاج کا قہر ضرب المثل ہو گیا ہے۔ یزید ابن معاویہ کی وفات کے بعد اموی سلطنت کی بنیادیں ہل گئی۔ وہ حجاج ہی تھا جس نے اپنی بے پناہ تلوار سے اور بے روک صفاکی سے از سر نو اس کی گری ہوئی عمارت کو۔ یزید ابن معاویہ کی وفات کے بعد اموی سلطنت کی بنیادیں ہل گئی تھیں۔ وہ حجاج ہی تھا جس نے اپنی بے پناہ تلوار سے اور بے روک صفاکی سے از سر نو اس کی گری ہوئی عمارت مستحکم کر دی۔ بنی امیہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ حضرت عبید اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے تھا۔ ان کی حکومت کا مرکز مکہ میں تھا اور اس کا دائرہ شام کی سرحدوں تک پہنچ گیا تھا۔ حجاج ابن یوسف نے یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ مکہ کا محاصرہ کیا، کعبہ پر منجنیقیں لگا دیں اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو نہایت صفاکی سے قتل کر ڈالا۔ عراق شروع سے شورش پسند قبائل کا مرکز تھا۔ یہاں کی سیاسی بے چینی کسی طرح ختم نہ ہوتی تھی۔ والیوں پر والی آتے تھے اور بے بس ہو کر لوٹ جاتے تھے، لیکن حجاج ابن یوسف کی تلوار نے ایک ہی ضرب میں عراق کی ساری شورا پستی ختم کر دی۔ خود اس عہد کے لوگوں کو اس پر تعجب تھا۔ قاسم بن سلام کہا کرتے تھے کہ کوفہ والوں کو خود داری اور نخوت اب کیا ہو گئی۔ انہوں نے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن علی کا سر کاٹا، مختار جیسا جبروت ہلاک کر ڈالا، مگر اس بدصورت ملعون حجاج کے سامنے بالکل ذلیل ہو کر رہ گئے۔ کوفہ میں 1,00,000 عرب موجود ہیں، مگر یہ خبیث 12 سوار لے کر آیا اور غلام بن۔ حجاج کا عراق میں اولین خطبہ ادب عربی کی مشہور چیز ہے کہ صرف اشارہ کر دینا کافی ہوگا۔ حجاج کی تلوار جس درجہ صفاک تھی، اتنی ہی اس کی زبان بلیغ تھی۔ اس کا یہ خطبہ خطیبانہ رنگ کا بے نظیر نمونہ ہے۔ اس نے خطبے میں کہا، میں دیکھتا ہوں کہ نظریں اٹھی ہوئی ہیں، گردنیں اونچی ہو رہی ہیں، سروں کی فصلیں پک چکی ہیں اور کٹائی کا وقت آ گیا ہے۔ میری نظریں وہ دیکھ رہی ہیں جو داڑھیوں اور پگڑیوں کے درمیان بہہ رہا ہے۔ حجاج نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کر دکھایا۔ بیان کیا گیا ہے کہ جنگلوں کے علاوہ حالت امن میں اس نے 1,25,000 آدمی قتل کیے تھے۔ بڑے بڑے اکابر و ابرار مثلاً سعید ابن جبیر وغیرہ کی گردنیں اڑا دیں۔ مدینہ میں بے شمار صحابہ کے ہاتھوں پر سیسے کی مہریں لگا دیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابیوں کو قتل کیا۔ موجودہ زمانے کی استعماری سیاست کی طرح اس کا بھی اصول یہ تھا کہ حکومت کے قیام کے لیے ہر بات جائز ہے اور حکومتیں رحم و عدل سے نہیں بلکہ قہر و تعزیر سے قائم ہوتی ہیں۔ اس کے عہد کے عرفاء و صلحاء حجاج کو خدا کا قہر و عذاب خیال کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، حجاج اللہ کا عذاب ہے، اسے اپنے ہاتھوں کے زور سے دور کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ خدا سے تضرع زاری کرو، کیونکہ اس نے فرمایا ہے، یہی سبب ہے کہ جو ہی اس کی موت کی خبر سنی گئی، حضرت حسن اور عمر بن عبدالعزیز سجدے میں گر پڑے اور فرمایا، اس امت کا فرعون مر گیا، بے اختیار ان کی زبان سے نکل گیا۔ اب دیکھنا چاہیے اس جابر و قہر مان انسان نے موت کا مقابلہ کیوں کر کیا، جس گھاٹ ہزاروں مخلوق کو اپنے ہاتھوں اتار چکا تھا، خود اس میں کیسے اترا۔ عراق پر 20 برس حکومت کرنے کے بعد 54 برس کی عمر میں حجاج بیمار ہوا۔
اس کے معدے میں بے شمار کیڑے پیدا ہو گئے تھے اور جسم کو ایسی سردی لگ گئی تھی کہ آگ کی بہت سی انگیٹھیاں بدن سے لگا کر رکھ دی جاتی تھیں، پھر بھی سردی میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ جب زندگی سے نا امیدی ہو گئی تو حجاج نے گھر والوں سے کہا مجھے بٹھا دو اور لوگوں کو جمع کرو۔ لوگ آئے تو اس نے حسب عادت ایک بلیغ تقریر کی، موت اور سختیوں کا ذکر کیا، قبر اور اس کی تنہائی کا بیان کیا، دنیا اور اس کی بے ثباتی یاد کی، آخرت اور اس کی ہولناکیوں کی تشریح کی، اپنے گناہوں اور ظلموں کا اعتراف کیا۔ پھر یہ شعر اس کی زبان پر جاری ہو گئے: میرے گناہ آسمان و زمین کے برابر بھاری ہیں، مگر مجھے اپنے خالق سے امید ہے کہ رعایت کرے گا۔ اگر اپنی رضامندی کا احسان مجھے دے تو یہی میری امید ہے، لیکن اگر وہ عدل کر کے میرے عذاب کا حکم دے تو یہ اس کی طرف سے ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ رب ظلم کرے جس سے صرف بھلائی کی توقع کی جاتی ہے؟ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ موقع اس قدر عبرت انگیز تھا کہ مجلس میں کوئی بھی اپنے آنسو روک نہ سکا۔ پھر اس کے بعد اس نے خلیفہ کے نام خط لکھوایا، اس میں لکھا: اما بعد۔ اس نے اپنا کاتب طلب کیا اور خلیفہ ولید ابن عبد الملک کو حسب ذیل خط لکھوایا: اما بعد، میں تمہاری بکریاں چراتا تھا، ایک خیر خواہ گلہ بان کی طرح اپنے آقا کے گلے کی حفاظت کرتا تھا۔ اچانک شیر آیا، گلہ بان کو تمانچہ مارا اور چراگاہ خراب کر ڈالی۔ آج تیرے غلام پر وہ مصیبت نازل ہوئی ہے جو ایوب صابر پر نازل ہوئی تھی۔ مجھے امید ہے کہ جبار و قہار اس طرح اپنے بندے کی خطائیں بخشنا اور گناہ دھونا چاہتے۔ پھر خط کے آخر میں یہ شعر لکھنے کا حکم دیا: اذا ما لقیت اللہ عنی راضیا فانشف النفس فیما ہنالک۔ اگر میں نے اپنے خدا کو راضی پایا تو بس میری مراد پوری ہو گئی۔ فحسبی بقاء اللہ من کل میت وحسبی حیات اللہ من کل ہالک۔ سب مر جائیں مگر خدا باقی رہنا میرے لیے کافی ہے، سب ہلاک ہو جائیں مگر خدا کی زندگی میرے لیے کافی۔ لقد ذاق هذا الموت من كان قبلنا ونحن نذوق الموت من بعد ذلك۔ ہم سے پہلے یہ موت چکھ چکے ہیں، ہم بھی ان کے بعد موت کا مزہ چکھیں گے۔ اگر میں مر جاؤں تو مجھے محبت سے یاد رکھنا، کیونکہ تمہاری خوشنودی کے لیے میری راہیں بے شمار۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عیادت کو آئے تو حجاج نے ان سے اپنی تکلیفوں کا شکوہ کیا۔ حسن رضی اللہ عنہ نے کہا: میں تجھے منع نہیں کرتا تھا کہ نیکوں کاروں کو نہ ستا، مگر افسوس تم نے نہیں سنا۔ حجاج نے خفا ہو کر جواب دیا: میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اس مصیبت کے دور کرنے کی دعا کرو، میں تجھ سے یہ دعا چاہتا ہوں کہ خدا جلد میری روح قبض کرے اور اب زیادہ عذاب نہ دے۔ اسی اثنا میں ابو منذر یعلا بن مخلہ مزاج پرسی کو پہنچے۔ انہوں نے سوال کیا: اے یعلا، حجاج نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا: کیا پوچھتے ہو؟ شدید مصیبت، سخت تکلیف، ناقابل بیان الم، ناقابل برداشت درد، سفر دراز، توشہ قلیل ہے۔ آہ میری ہلاکت! اگر اس جبار و قہار نے مجھ پر رحم نہ کیا۔ ابو منذر ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے حجاج کی بیمار پرسی کے وقت دلیرانہ باتیں کہیں: اے حجاج، خدا اپنے انہی بندوں پر رحم کھاتا ہے جو رحم دل اور نیک نفس ہوتے ہیں، اس کی مخلوق سے بھلائی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو فرعون و حامان کا ساتھی، کیونکہ تیری سیرت بگڑی ہوئی تھی، تو نے اپنی ملت ترک کر دی تھی، راہ حق سے کٹ گیا تھا، صالحین کے طور طریقہ سے دور ہو گیا، تو نے نیک انسان قتل کر کے ان کی جماعت فنا کر ڈالی، تابعین کی جڑیں کاٹ کر ان کا پاک درخت اکھاڑ پھینکا۔ افسوس! تو نے خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کی، تو نے خون کی ندیاں بہا دیں، جانیں لیں، آبروئیں برباد کیں، کبر و جبر کی روش اختیار کی، تو نے اپنا دین ہی بچایا نہ دنیا ہی پائی۔ تو نے خاندان مروان کو عزت دی مگر اپنا نفس ذلیل کیا، ان کا گھر آباد کیا مگر اپنا گھر ویران کر دیا۔ آج تیرے لیے نہ نجات ہے نہ فریاد، کیونکہ تو آج کے دن اور اس کے بعد سے غافل تھا۔
تو اس امت کے لیے مصیبت اور قہر تھا۔ اللہ کا ہزار ہزار شکر کہ اس نے تیری موت سے امت کو راحت بخشی اور تجھے مغلوب کر کے اس کی آرزو پوری کر۔ حجاج کی عجیب رحمت طلبی کہ وہ اتنے ظلم کرنے کے باوجود اللہ سے رحمت کا کتنا طلبگار تھا۔ حجاج یہ سن کر مبہوت ہو گیا، دیر تک سناٹا میں رہا، پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی، آنکھوں میں آنسو ڈبا آئے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، الہی مجھے بخش دے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے۔ رب ان العباد قد یأسونی ورجائی لک الفداء عظیمی، الہی بندوں نے مجھے نا امید کر ڈالا حالانکہ میں تجھ سے بڑی ہی امید رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میرے محترم عزیز دوستو، آپ نے اس کہانی سے اور اس قصہ سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔